میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ کل میں نے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کی تھی کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ آج ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت نے لوگوں کے 3 طبقات بنائے ہیں، 3 طبقات میں لوگوں کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا طبقہ وہ ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جن کو شریعت مالدار کہتی ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے شریعت اس کو غنی کہتی ہے، مالدار۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جس پر نہ تو زکوٰۃ فرض ہے نہ وہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، تو یہ متوسط طبقہ کہلاتا ہے کہ جو نہ زکوٰۃ ان پر شریعت فرض کرتی ہے نہ انہیں اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی سے زکوٰۃ لیں۔ تیسرا طبقہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کو فقیر کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ یہ 3 طبقات ہیں، ایک غنی، ایک متوسط اور ایک فقیر۔ تو زکوٰۃ شریعت غنی سے لیتی ہے اور فقیر کو دیتی ہے۔ جو پہلا طبقہ ہے غنی، جو صاحب نصاب، جو میں نے کل نصاب ذکر کیا، اس سے شریعت زکوٰۃ لیتی ہے، اور جو تیسرا طبقہ ہے فقیر، جس کو شریعت فقیر کہتی ہے، اس کو دیتی ہے۔ بیچ والا جو طبقہ ہے اس پہ نہ زکوٰۃ دینا فرض ہے نہ اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ عموماً ہمارے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں جن کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہی نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ فرض جس پر ہوتی ہے وہ نصاب میں کل ذکر کر چکا ہوں۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، ان میں سے اگر صرف سونا ہے تو پھر سونے کی 7.5 تولہ سونے کا اعتبار ہوگا۔ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہے یا سونا نہیں کوئی اور چیز ہے، پھر اس میں چاندی کا نصاب معتبر ہوتا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر جب پیسہ آ جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ میں تفصیل کل عرض کر چکا ہوں اس کی۔ زکوٰۃ جس طبقے کو نہیں دی جا سکتی، جو درمیانہ طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ ہے شریعت کی نظر میں۔ زکوٰۃ کے نصاب میں تو 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد پیسے اور مال تجارت۔ نقدی جب کہا جاتا ہے نا، کیش، تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، کیش میں وہ چیز بھی آتی ہے جو آپ کے پاس نقد صورت میں موجود ہے، آپ کے بینک میں موجود ہے، اور نقد میں وہ چیز بھی آتی ہے جو آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، اس کی زکوٰۃ بھی آپ دیں گے۔ قرض لینے والا زکوٰۃ نہیں دے گا۔ آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپے قرض دیے ہوئے ہیں، 2 لاکھ آپ کے پاس جیب میں موجود ہیں، تو آپ 4 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے، 2 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ وہ جو آپ نے قرض دیا ہے وہ بھی نقدی ہے۔ ہاں، اگر ایسی جگہ آپ کا قرض پھنس گیا ہے جس کے واپس ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے مال پہ شریعت زکوٰۃ فرض نہیں کرتی، اس لیے کہ اب وہ آپ کی ملکیت رہی نہیں۔ لیکن اگر آپ کو امید ہے کہ ایسا قرض ہے جو مجھے مل جائے گا واپس، شریعت اس کو بھی نقدی سمجھتی ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اتنی ریلیکسیشن شریعت دیتی ہے کہ شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جب وہ قرض آپ کو مل جائے تو آپ اس وقت بھی اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ابھی فوری طور پر اس کی زکوٰۃ دینا ضروری نہیں، ابھی دے دیں تو اچھی بات۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں، مجھے جب قرض مل جائے گا تو جتنے سالوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے میں سب سالوں کی زکوٰۃ دے دوں گا، تو اس طریقے سے بھی کر سکتا ہے۔ نقدی کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ مال تجارت کی تعریف بھی میں کل عرض کر چکا ہوں تفصیل سے۔ 5ویں ایک چیز ہوتی ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہوتا ہے گھر کی ایسی چیزیں جو استعمال نہیں ہوتی، پورا سال گزر جاتا ہے استعمال نہیں ہوتی، یا گھر کی وہ چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں لیکن شریعت اس کو ضرورت نہیں سمجھتی۔ مثال کے طور پر ٹی وی ہے، اب کسی نے اگر کوئی 50,000 کی وہ لگائی ہوئی اسکرین اپنے گھر میں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بالکل واضح سی بات ہے۔ کسی شخص کے گھر میں اگر 50,000 کی اسکرین لگی ہوئی ہے تو یہ 50,000 کی اسکرین ضرورت سے زائد ہے۔ تو جو شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا اس کا نصاب 5 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد چیزیں۔ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد چیز
اتنی قیمت کی ہو جو قیمت 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ زکوٰۃ دیتے وقت شریعت اس کا اعتبار نہیں کرتی کہ بھئی تمہارے گھر میں 50,000 کی اسکرین ہے لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ دو، اس کی زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضرورت سے زائد چیز ہے، وہ نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ نقد ہے، نہ مال تجارت ہے، استعمال کی ایک چیز ہے، تو شریعت کہتی ہے اس پہ آپ نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے گھر میں ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دینی بھی نہیں ہے، ایسے شخص پہ زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو ضرورت سے زائد چیز یہ وہ 5ویں چیز ہے جو متوسط طبقہ کہلاتا ہے۔ گھر میں ایسے برتن ہیں، ایسی چیزیں جو پورا سال استعمال نہیں ہوتی، تو وہ ضرورت سے زائد چیزیں، اور بھی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پورا سال گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتی، تو اس کی بھی قیمت لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 20,000 روپے نقدی ہیں، 20,000 روپے اس کے پاس نقد پیسے ہیں، باقی نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، 20,000 نقد اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے گھر میں ایک اسکرین لگی ہوئی ہے ٹی وی کی جس کی قیمت 30,000 روپے ہے۔ اب 20,000 اور 30,000 کو آپ جمع کریں گے تو یہ 50,000 روپے ہو گئے۔ اس کا مطلب اس کے پاس موجود نقدی کو اور ضرورت سے زائد چیزوں کو جب جمع کیا جائے تو اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس کو شریعت متوسط طبقہ کہتی ہے، جو درمیانی طبقہ ہے، جو نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ زکوٰۃ لیتا ہے۔ تیسرا طبقہ ہے جس کو شریعت فقیر کہتی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ صدقات اور زکوٰۃ یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔ یہ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس نہ سونا اتنا ہے، نہ چاندی اتنی ہے، نہ نقدی اتنی ہے، نہ مال تجارت اتنا ہے، نہ ضرورت سے زائد چیزیں اتنی ہیں، نہ ان سب کو ملانے کے بعد اتنی قیمت بنتی ہے ان چیزوں کی کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو 44,500 روپے ہے اس تک پہنچ جائے۔ ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ایسے شخص کو دی جاتی ہے اور ایسے شخص کو ہی دینی چاہیے۔ اگر آپ نے درمیانے درجے والے شخص کو دے دی بغیر تحقیق کے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرتے وقت تحقیق کرنا لازم ہے، لیکن تحقیق کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس بندے سے جا کے پوچھیں کہ آپ پہ زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ ظاہر ہے اس کی عزت نفس مجروح ہوگی اس سے۔ آپ جب کسی کو کہیں گے میں آپ کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے کوئی بھی اگر سفید پوش آدمی ہے یا عزت دار آدمی ہے تو یہ بات اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ آپ جتنی تحقیق آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کسی بھی خارجی طریقے سے، کسی کے ذریعے سے بھی معلومات لے لیں موٹی موٹی کہ بھائی ان کی گھر کی کنڈیشن کیا ہے، ان کی کیا آمدنی ہے، کتنا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ جو میں نے نصاب بتایا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی اس نصاب کے مطابق اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تو اس کو زکوٰۃ دے دیں۔ تو اس طرح تحقیق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے براہ راست پوچھیں کہ بھائی آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ خود معلومات کریں جس طریقے سے بھی معلومات ممکن ہے۔ اپنی تحقیق کر لی، اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ دے دی، بعد میں آپ کو پتہ چلا کہ نہیں اس کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی تھی، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، آپ نے کہا بس زکوٰۃ کے پیسے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے اس کو دے دو، بس یہ میری خالہ کا بیٹا ہے اس کو دے دو، دے دیے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو صاحب نصاب ہے خود، یا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے یا فرض نہیں ہے لیکن لینے کا اہل بھی نہیں ہے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ تو تحقیق کے بعد اگر دی ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ تحقیق کے بغیر دی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دینی پڑے گی۔ تو ایک تو یہ 3 طبقات سمجھنے چاہیے، ایک وہ طبقہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، دوسرا وہ طبقہ جس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن لے بھی نہیں سکتا، تیسرا وہ طبقہ جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اسی کے لیے شریعت نے یہ زکوٰۃ رکھی ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، کسی سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ یا زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے، اور آل محمد کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ لوگوں کا میل کچیل جمع کرے۔ سید سے مراد شریعت کی فقہی اصطلاح میں بنو ہاشم ہوتے ہیں۔
ہمارے ہاں جو سید کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے اس سے عموماً مراد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں سید یہ ہماری اصطلاح ہے, اردو کی اصطلاح ہے. یہ بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بنو ہاشم سے مراد آل عباس, آل جعفر, آل عقیل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جد امجد ہیں ہاشم, ان کی اولاد میں جو حضور کے چچا ہیں یا حضور کے خود حضور کی اولاد ہیں, حضرت فاطمہ کی اولاد ہیں, یہ سب بنو ہاشم کہلاتے ہیں. ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, اور ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے, ان کو ہدیہ دینا چاہیے, گفٹ دینا چاہیے. اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا سید ہے, کوئی ایسا بنو ہاشم ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مستحق بھی ہے, تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں. یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اگر ایسا کوئی خاندان ہے, ایسا کوئی گھرانہ ہے. اس لیے کہ ہدیہ جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کو بڑا سمجھ کے دیا جاتا ہے. ہدیہ ہم کسی بڑے کو دیتے ہیں جس کو ہم اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں یا اس کا ہمارے دل میں احترام ہوتا ہے. اور زکوٰۃ تو کسی ایسے شخص کو بھی دی جا سکتی ہے جس کو انسان اپنے سے کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, یہ صدقہ دیا جاتا ہے. تو جو سادات ہیں, سید ہیں, بنو ہاشم ہیں, ان کو ہدیہ دینا چاہیے. یہ فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا سید ہے جس کا بالکل گزر بسر نہیں ہو رہا, مستحق زکوٰۃ بھی ہے, کوئی اس کو ہدیہ بھی نہیں دے رہا اور بہت پریشان ہے اور کوئی اس کے لیے اور ذریعہ نہیں ہے, تو مجبوری کی حالت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہو اور اس کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو, نہ اس کو کوئی کچھ دے رہا ہو, نہ کوئی ہدیہ دے رہا ہو, تو ایسی صورت میں ایسے سید کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن یہ شریعت کی نظر میں بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے. شریعت اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کبھی کبھی گھر آتا ہوں تو مجھے بستر پر ایک کھجور کا دانہ رکھا ہوا ملتا ہے, مجھے بھوک بھی ہوتی ہے لیکن میں اس وجہ سے وہ دانہ چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ زکوٰۃ کا نہ ہو. بھوک ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کا وہ دانہ منہ میں نہیں ڈالتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی احتیاط فرماتے تھے. ایک مرتبہ حضرت حسن نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور منہ میں ڈال دی. آپ بچے تھے حضرت حسن. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کخ کخ, یہ حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے ان کو انداز سے کہا کہ اس کو تھوکو, اس کو نکالو منہ سے, اور آپ نے بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے منہ میں ہاتھ ڈال کے نکالا. بچے تھے, اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرے لیے اور میری آل کے لیے زکوٰۃ کا مال کھانا جائز نہیں ہے. تو حضرت حسن جو بچے تھے, نابالغ تھے, ان کے منہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کا دانہ نکالا کہ بھائی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. حالانکہ بچے کے لیے کیا حلال اور کیا حرام, بچہ تو مکلف نہیں ہے شریعت کی نظر میں, لیکن یہ حضور تربیت کرنا چاہتے تھے, اپنی اولاد کی تربیت دینا چاہتے تھے کہ بھائی جو چیز تمہارے لیے حلال نہیں وہ بچے بھی نہیں کھا سکتے. اپنے بچوں کی بھی ایسی تربیت کریں کہ حرام سے ان کو بچائیں. تو آل محمد جو بنو ہاشم ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے. اصل محرومی مستحقین کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ لوگ زکوٰۃ لیتے ہیں جن کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. ہاں, جیسے ہمارے ہاں عموماً رمضان کے مہینے میں لوگ راشن تقسیم کرتے ہیں نا, راشن تقسیم کرتے ہیں زکوٰۃ کے طور پر. اب وہ ایسے گھر والے وہ راشن لے لیتے ہیں جن کا اپنا گزر بسر ہو رہا ہے, جن پر جو میں نے دوسرا نصاب ذکر کیا کہ ضرورت سے زائد چیزوں کو ملایا جائے تو وہ صاحب نصاب بن جاتے ہیں, ان پہ قربانی واجب ہے, صدقہ فطر واجب ہے. وہ لوگوں سے راشن لے رہے ہیں, کپڑے لے رہے ہیں, زکوٰۃ جمع کر رہے ہیں, ساری چیزیں وصول کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح کے لوگ زکوٰۃ وصول کرتے رہیں گے, مستحق کا کیا بنے گا؟ جس کے لیے شریعت نے زکوٰۃ فرض کی تھی اس کو تو مل ہی نہیں. اور یہ حرام ہے, حرام, یہ بات یاد رکھیں. ایسی زکوٰۃ وصول کرنا حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ کو پتہ ہے یہ زکوٰۃ کا راشن ہے اور یہ مجھے زکوٰۃ دی جا رہی ہے تو, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں, ایسا صاحب نصاب ہوں کہ میں زکوٰۃ نہیں لے سکتا, تو زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے, واپس کر دیں اس کو. تو ایک تو وہ شخص جو ضرورت سے زائد چیزوں کو ملا کے صاحب نصاب بنتا ہوں اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نمبر 2, سید کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. نمبر 3, اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. والدین سے مراد والد, والدہ, دادا,
دادی نانا نانی اور اوپر جتنے بھی آگے رشتے ہیں، دادا کے والد، اس کے والد، اوپر جتنے بھی رشتے ہیں. اسی طرح اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، نیچے جو بھی نسل میں ہے نہ اوپر دے سکتے ہیں نہ نیچے دے سکتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ کسی بھی رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو بھی دے سکتا ہے، ایک بھائی اپنی بہن کو بھی دے سکتا ہے، بہن اپنے بھائی کو دے سکتی ہے، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھانجے کو دے سکتے ہیں، ماموں کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں. جو اوپر نیچے کے رشتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے ہیں، ان کے علاوہ رشتہ داروں میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. شرط وہی ہے کہ مستحق ہو اور زکوٰۃ لینے کا اہل ہو. تو یہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک صاحب نصاب، ایک سید، ایک والدین اور اولاد، اور میاں بیوی یہ ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جب کسی کو دی جائے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو دے دیں یہ آپ کی چیز ہے. مثال کے طور پر آپ کسی کو استعمال کے لیے کوئی چیز دے دیتے ہیں، تو استعمال کے لیے کوئی چیز دی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ نے اپنی گاڑی دے دی کہ بھائی آپ 1 مہینے تک گاڑی استعمال کریں اور نیت یہ کر لی کہ اس میں میری زکوٰۃ پوری ہو جائے گی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. مالک بنانا ضروری ہے. چاہے مالک آپ پیسوں کا بنائیں، اس کو آٹے کا مالک بنائیں، چینی کا مالک بنائیں، چاول کا مالک بنائیں، کوئی بھی چیز زکوٰۃ میں دی جا سکتی ہے. شرط یہ کہ مالک بنائیں. زکوٰۃ کسی کو اجرت میں نہیں دی جا سکتی، کسی کی تنخواہ میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی کہ آپ کا ملازم ہے، آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس کی اجرت بنتی تھی 15-20 ہزار روپے، آپ نے زکوٰۃ کی نیت کر لی کہ چلو تنخواہ بھی ادا ہو جائے گی اور زکوٰۃ بھی. 1 تیر سے 2 شکار، تو یہ 2 شکار نہیں ہوں گے، ایک ہی شکار ہوگا، وہ تنخواہ ہی ادا ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کسی کی اجرت میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اسی طرح کسی کو آپ بٹھا کے کھانا کھلائیں کہ بھئی آپ بیٹھے میں کھانا کھلا رہا ہوں، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے کہ جب کھانے پر کسی کو بٹھایا جاتا ہے اس کو کھانے کا مالک نہیں بنایا جاتا، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. اسی لیے یہ جو لکھا ہے فقہا نے کہ آپ کسی دعوت میں جائیں، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چیزیں دعوت سے اٹھا کے جیب میں ڈال کے گھروں کو لے جاتے ہیں، یا تھیلیاں ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ چلو آتے ہوئے تھیلی میں بریانی لے کر آئیں گے. یہ ناجائز ہے، اس لیے کہ اس دعوت والے نے آپ کو اس بریانی کی دیگ کا مالک نہیں بنایا کہ یہ دیگ آپ کی ہو گئی، جتنی مرضی اس سے تھیلیاں بھرو یا پیٹ بھرو. اس نے آپ کو یہ کہا ہے آپ کے لیے حلال ہے، اس میں سے جتنا کھا سکتے ہو کھا لو. لہٰذا زکوٰۃ ایسے ادا نہیں ہوگی کہ آپ نے ایک بریانی دیگ منگوائی اور کہا کہ بھائی یہ سارے لوگوں کو کھلا دو، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہے. ایک چیز اس میں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کو ضائع کرتے ہیں. یعنی آپ اگر سمجھتے ہیں کوئی گھرانہ، کوئی فیملی ایسی ہے کہ بھائی یہ مستحق ہے زکوٰۃ کی، لیکن ان کے مردوں کو دیں گے تو وہ اس پیسے کو ضائع کر دیں گے. کوئی چرس پی لے گا، کوئی شراب پی لے گا، سگریٹ میں اڑا دے گا، فضول خرچی میں اڑا دے گا. ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دینے چاہیے. ایسے لوگوں کی آپ گھر کی ضرورت معلوم کریں، ان کو راشن چاہیے، ان کو عید کے لیے کپڑے چاہیے، عید کے لیے جوتے چاہیے، جو ان کی ضرورت ہے وہ چیز لا کے ان کے گھر میں دے دیں، تاکہ ان کے گھر کا جو مرد ہے وہ اس کو فضول خرچی میں اڑائے نہیں، اس کو ضائع نہ کرے، اور جو حق ہے وہ اپنے اصل مستحق تک پہنچ جائے. اور ایک بات زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ جب کسی کو دی جاتی ہے تو اس کو یہ بولنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو کہیں کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں وہ نہیں لیں گے آپ سے. آپ ان کو کہیں میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، میں ہدیہ دے رہا ہوں، تو آپ چاہے اس کو ہدیے کا نام دیں، گفٹ کا نام دیں، کوئی بھی نام دے دیں، نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اس لیے یہ بولنا ضروری نہیں ہوتا. اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص مستحق ہے، آپ جا کے اس کو خاموشی سے دے دیں، بھائی یہ آپ لے لیں، آپ اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلا لیں، اپنے عید کے لیے کپڑے وپڑے خرید لینا، کوئی بھی ایسا جملہ بول کے اس کو پیسے دے کر آ جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو کہیں یہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی ادارے میں اگر دے رہے ہیں تو ادارے میں دیتے وقت بتانا ضروری ہوتا ہے. کسی ٹرسٹ میں دے رہے ہیں، کسی مدرسے میں دے رہے ہیں، کسی فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں، ان کو بتانا ضروری ہے، فرض ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے. وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے اداروں میں مختلف مدات ہوتی ہیں کہ یہ صدقے کی مد ہے، یہ زکوٰۃ کی مد ہے، یہ ہدیے کی مد ہے.
تو وہ ہر چیز کو اس کی مد میں خرچ کرتے ہیں. اب زکوٰۃ کے پیسے مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم ہے تو غیر مسلم کے علاج پہ تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگائے جا سکتے نا. غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, یہ بھی یاد رکھیں. غیر مسلم کو زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے. عام صدقہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, کافر کو بھی دے سکتے ہیں. جو فرض زکوٰۃ ہے وہ کسی کافر کو نہیں دے سکتے. تو کسی ٹرسٹ میں, کسی ادارے میں, کسی فاؤنڈیشن, ہسپتال میں دیتے وقت بھی ہمارے لوگ بسا اوقات کیا کرتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرسٹ ہے, یہ ادارہ ہے, یہ فاؤنڈیشن ہے, یہ ہسپتال ہے, بہت اچھا کام کر رہا ہے, لہٰذا زکوٰۃ ان کو دے دیں. اگر آپ کسی ادارے میں زکوٰۃ دے رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو اس بات کا یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے, صحیح جگہ پر, شریعت کے اصولوں کے مطابق خرچ کرتے ہیں. اگر کسی نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے, وہ زکوٰۃ بھی لے رہا ہے, صدقہ بھی لے رہا ہے, عطیات بھی لے رہا ہے, ایک ہی ڈبے میں جمع کر رہا ہے, اسی پیسے سے وہ مسلمان کا بھی علاج کر رہا ہے, اسی سے غیر مسلم کا بھی علاج کر رہا ہے, کسی کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ آپ کے پیسوں سے, زکوٰۃ کے پیسوں سے کافر کا علاج ہو رہا ہے, زکوٰۃ کیسے ادا ہوگی؟ ہاں, اگر آپ کو پتہ ہے ان کا پورا کوئی آڈٹ کا سسٹم ہے, آنے کا سسٹم ہے, جانے کا سسٹم ہے, لکھا جاتا ہے, کمپیوٹر میں کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھائی زکوٰۃ کی مد میں اتنے پیسے آئے ہیں, اب اس کو خرچ کس طریقے سے کرنا ہے. آپ نے تو لے لیے, اب آپ نے جس پہ خرچ کرنا ہے, آپ نے اس کو کیسے مالک بنانا ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے. آپ نے تو پیسے لے لیے, لیکن اگر آپ اس پہ سیدھا سیدھا خرچ کر دیتے ہیں تو اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا بھی پورا ایک شرعیہ پروسیجر ہے کہ کس طریقے سے آپ اس سے کوئی فارم فل کروائیں گے, اس سے لکھوائیں گے, وہ ساری چیزیں آپ کو دستخط کر کے دے گا کہ بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں, یہ کرتا ہوں. وہ ایک تفصیلی فہرست ہے, وہ ادارے جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے. تو ایسے ٹرسٹ میں, ایسے ادارے میں, ایسے ہسپتال میں, ایسی فاؤنڈیشن میں زکوٰۃ دیں جن کا کوئی شرعیہ بورڈ ہو, جن کا کوئی علماء کی نگرانی میں پورا ایک سسٹم ہو, جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کا بھی ایک سسٹم ہے, زکوٰۃ کو وصول کرنے کے بعد اس کو مالک بنانے کا بھی ان کا پورا ایک سسٹم ہے, مالک بنانے کے بعد اس زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا بھی پورا ایک سسٹم ہے. اگر یہ آپ کو تحقیق نہیں, ایسے ادارے میں زکوٰۃ نہ دیں, آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو پوری تحقیق کے بعد زکوٰۃ دینی چاہیے. تو یہ چند موٹی موٹی باتیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے. مزید کچھ تفصیل انشاءاللہ وہ میں اگلے درس میں عرض کر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے, میرا دل بدل دے.